اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی تفسیر، جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اس کی توبہ کا ذکر ہے۔ اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جان پر، انفسکم، اپنی جان پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو بس توبہ کرو اس پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اب توبہ کے لیے اپنے اپنے نفسوں کو اللہ کے حضور پیش کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کی طرف، فتاب علیکم، تو پس ان کی طرف، اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والی ذات ہے۔ اس آیت کا جو ربط ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ ایک یہ کہ یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر ہے، کیونکہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس معافی کی کیفیت کا اس آیت کے اندر کا ذکر فرمایا رب کائنات نے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرقان عطا کی، یعنی فرق کرنے والی کتاب، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا فرمائی۔ اب اسرائیلیوں کو توبہ کا ذکر ہوا، کیونکہ توبہ بھی باغی اور خطا کار میں فرق کر دیتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر توبہ کا جو ذکر فرمایا گیا، اور توبہ کی برکت سے مجرم کے حال میں فرق آ جاتا ہے اور فاسق سے صالح بن جاتا ہے مجرم۔ اور تیسرا یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیلیوں پر نعمتوں کا، انعامات کا ذکر تھا، اب اس کے اندر نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، اور نعمت بھی کون سی؟ توبہ کی نعمت، کہ پہلے انعامات کا ذکر تھا، اب توبہ کا ذکر ہے۔ تو ان آیات کے اندر رب کائنات نے توبہ کا ذکر کیا کہ توبہ کرو اب میری طرف۔ فرمایا کہ اِذ قال موسیٰ، یہاں بھی اِذ سے ہی جو نا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل مدینہ کے گرد و نواح میں یہود تھے نا، تو ان کو ہی مخاطب کیا گیا جب وہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے۔ رب کائنات نے پھر آیات اتاری، اور اتار کے ان کو مخاطب کر کے کہا، اِذ بمعنی اذکرو، اس کے اندر فعل پوشیدہ ہے، اذکرو فعل پوشیدہ ہے، کہ اے بنی اسرائیلیو یاد کرو، اے اسرائیلیو، اے یہودیو، یہود اصل میں اسرائیلی تھے نا، بنی اسرائیل سے تھے، تو اس لیے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اسرائیلیو یاد کرو وہ وقت، تو کہ جب تم نے بچڑے کی، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے چلے گئے، تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پیچھے جو پچھلی آیت کے اندر ہم نے بچڑے کی جو ذکر اس کے اندر سامری کا کیا، اس آیت مبارکہ کے اندر، اب انہوں نے بچڑا بنا لیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری کے حق میں یہ جو دعا موسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ جو تو بچڑا تم نے بنایا تھا نا، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے واپس لوٹے تو دیکھا
کہ وہ ایک خیمے کے اندر انہوں نے بچڑا رکھا ہوا ہے، اس خیمے کو بڑا سجایا سنوارا ہوا ہے اور بچڑا رکھا ہوا ہے اور ساری قوم پوجا کر رہی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آئے اور غصے کی وجہ سے وہ تختیاں جو نیچے جو زبرجد کی تختیاں وہ تورات کی ملی تھیں وہ گر گئیں، اور گرنے کی وجہ سے وہ 6 ٹوٹ گئیں اور ایک رہ گئی باقی۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے کہا کہ اب اس بچڑے کو اللہ پاک کا حکم ہے کہ اس کو جلا دو، اور جلا کے اس کی جو خاک ہے وہ سمندر کے اندر بہا دو۔ اب ایسا ہی ہوا کہ وہ سونے سے بنایا گیا تھا بچڑا، اور ہیرے جواہرات اس کے چہرے پہ لگائے گئے تھے۔ اس بچڑے کو اب اس کو جلایا اور جلا کے راکھ اس کی جو اس کے اندر ڈال دی۔ اب ان کے جو بنی اسرائیل کے 3 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ وہ تھا جو 12,000 لوگوں کا تھا، وہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور ایک گروپ وہ تھا کہ جو بالکل ہی گروہ جو خاموش ہو کے بیٹھ گیا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا کہ نہ تو ان کو روکتے تھے اور نہ خود اس کے اندر جو نہ شامل ہوتے تھے۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو سامری کے ساتھ اس میں جو نا بچڑے کی پوجا میں لگ گیا۔ رب کائنات جو پہلا نا گروہ تھا جس نے سامری کے ساتھ بچڑے کی پوجا کی، ان کو، اور جو خاموش ہو کے گروپ بیٹھ گیا تھا، ان دونوں کو سزا دی۔ کہا کہ اب تمہاری سزا کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو اللہ کے حضور پیش کرو کہ اب قتل کیا جائے تمہیں۔ اب یہ تمہاری توبہ ہے۔ اور توبہ کا اس کے اندر ذکر کیسے آیا؟ جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کی وہ توبہ کے قصے کے اندر وہ جو نا ذکر ہے، کہ اسی طرح اس کے اندر بھی ذکر ہے کہ توبہ جو ہے دلی، زبانی اور عملی ہر طرح کی ہونی چاہیے۔ دل سے بھی توبہ، زبان سے بھی توبہ، اور عمل سے بھی توبہ۔ تو یہ توبہ تینوں طرح سے ہے، اور کس کی طرف؟ اپنے پروردگار کی طرف سے۔ اور یہ توبہ پھر قبول کیسی ہوگی؟ اپنی جانوں کو قتل کرنے کے بعد یہ توبہ قبول ہوگی۔ توبہ قبول ہوگی، اپنے آپ کو قتل کرو بس اللہ کے حضور۔ اور جو پھر اس سے کیا ہوا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، تو توبہ سے جو اس کی قبول ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک اس کو پھر انعامات عطا فرماتے ہیں۔ جیسے آج بھی دیکھیں کہ قاتل کی توبہ کی شرط یہی ہے کہ قصاص ہے۔ اگر آج بھی کہ دیکھیں گے بنی اسرائیل کے اندر توبہ تھی کہ تم نے ایسے بچڑے کو معبود بنایا، تو آج اپنے آپ کو جو نہ توبہ کے لیے پیش کرو کہ اپنی جان کو قتل کرو۔ اسی طرح کہ اگر کسی نے کسی جان کو قتل کر دیا تو اس کا بھی قصاص کیا ہے کہ اپنی جان کو قتل کراؤ، پھر اپنی جان کو پیش کرو۔ اور اگر کسی نے کسی مال غصب کیا ہے، تو وہ مال جو نا غصب کیا ہوا، اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ غصب مال کو واپس لوٹا دے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں مرتد کی توبہ بغیر قتل کے جو تیاری کے قبول ہی نہیں ہوتی تھی، جو مرتد ہو جاتا تھا۔ تو یہاں بھی یہ ہے جو نا جو مرتد ہو جاتا اس کی جو توبہ تھی وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے، بس اسی طرح وہ توبہ قبول ہوتی تھی۔ یہاں قتل کا لغوی معنی کہ ہتھیار کے ذریعے کسی کی جان نکالنا، یا خود فوراً یا مہلت سے اپنی جان کو نہ دے دینا۔ اس میں یہاں پر توبہ کا لغوی معنی یہ ہے۔ اب قتل جو ہے نا بنی اسرائیل کا، اس میں ان بچڑوں کو جس نے بچڑے کو پوجا کیا تھا، اب ان کو حکم ہوا کہ مجرمین کو، جو مجرم تھے، ان کو حکم ہوا کہ بغیر خود اور زیرہ پہنے ہوئے، یعنی نہ زیرہ پہننی ہے نہ خود پہننا، نہ سروں کے اوپر وہ جو ہیلمٹ ہوتے ہیں اور نہ زیرہ یہ پہننی ہے، بلکہ اور اس طرح بیٹھ جائیں کہ تمہارے دونوں ٹانگیں جو نا ان کے اوپر جو نا زانوں کے اندر سر رکھا ہوا ہو، اور اس طرح بیٹھ جائیں۔ پھر ان کے لواحقین کو حکم دیا گیا کہ لواحقین اب تم آگے بڑھو اور بڑھ کے ان کو قتل کرو، ان کو قتل کرو۔ اور وہ جو ان 12,000 آدمیوں میں تھے وہ لواحقین جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ان کو حکم ہوا کہ اب تم ان کو قتل کرو۔ اب وہ جب وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو ان کو یہ ہمت نہ پڑتی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے عزیز اور قربا کو ہم اس کے اندر قتل کریں۔ اب ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔
हिम्मत नहीं पड़ती थी तो रब कायनात ने इनके ऊपर काले बादल भेज दिए। वो काले बादल, नहायत स्याह बादल जब इनके ऊपर आए और आए तो इन्होंने फिर इनको हुक्म हुआ कि अब तुम इन कत्ल करो, नहीं तो ये स्याह बादल तुम्हारे ऊपर आएंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे सब के सबको। अब इस डर से इन्होंने फिर, क्या कहा जाता है कि बाद एक रवायत के अंदर कि एक दिन में इन्होंने 70,000 बनी इसराइलियों को कत्ल किया, और बाद दूसरी रवायत के अंदर कि 3 दिन में 70,000 बनी इसराइलियों को इन्होंने कत्ल किया। उनमें बच्चे, औरतें और ना ये जो जितने भी थे उसकी गौशाला की पूजा करने वाले, वो सब इसके अंदर शामिल थे। अब जब ये 70,000 लोगों को कत्ल कर चुके, अब इनकी औरतें और बच्चे और बड़े रोते हुए हुज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आके कहने लगे कि अपने रब से हमारे लिए इल्तिजा करें कि अल्लाह हमें माफ कर दे, हम 70,000 लोगों को अपने हाथों से कत्ल कर चुके, अब हमें माफ कर दें, अल्लाह पाक हमें माफी अता कर दे। तो अल्लाह पाक की बारगाह में ये रोए। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम एक मैदान के अंदर आए और आके अपना सर नंगा किया और अल्लाह के हजूर रो के दुआ की कि मौला, अगर इसी तरह ही कत्ल किया तो सारे बनी इसराइली तो मर जाएंगे अल्लाह, तो अल्लाह माफ़ फरमा दे, रहम फरमा दे और अल्लाह को तौबा को कबूल फरमा ले। तो अल्लाह पाक ने फिर इनकी तौबा को कबूल फरमाया और इनकी जो तौबा अल्लाह पाक ने कबूल कर ली। यानी कि देखो, अपनी जानों को अल्लाह पाक ने इनकी जान का नजराना लेके इनकी तौबा को कबूल किया। अब इस आयत से चंद फायदे हासिल होते हैं, और फायदे क्या हैं ये कि काफिर का मुसलमान, जो ना कुफार को अब मुसलमान अपनी कौम कह सकता है, अपनी कौम कह सकता है, मगर हम वतन के मानी में या हम कबीला के मानी में या हम, जो ना हम कबीला और हम वतन के मानी में तो कह सकता है मेरी कौम, लेकिन हम मजहब के मानी में नहीं कह सकता। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने इन मुर्तदीन को अपनी कौम फरमाया। और दूसरा फायदा यह है कि तबलीग दीन के अंदर नरमी होनी चाहिए, सख्ती के साथ तबलीग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सख्ती के साथ अगर तबलीग होगी तो कोई दीन की तरफ नहीं आएगा, दीन की तरफ नहीं आएगा। तो जो है ना, सख्ती के साथ नहीं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी के साथ ही तबलीग की, तो ये फायदा है। तो जहां पर कोई ना माने तो वहां सख्ती के साथ फिर उसकी जो ना उसकी तबलीग की जाए, जैसे अल्लाह का कुरान के अंदर भी है। अल्लाह पाक ने फरमाया बगलुज़ अलैहिम, या नबी इन बेईमानों पर खूब सख्ती करें, खूब सख्ती करें इन बेईमानों पर, कि यानी कि जो ना माने उनके ऊपर सख्ती के साथ, उनके साथ जो जो ना हुक्म उनको दिया गया कि सख्ती के साथ उनके साथ मामला करें। तो फरमाया कि और जो मान जाए उनके साथ नरमी के साथ तबलीग की जाए। और तीसरा फायदा है ये है कि इसके अंदर कि जो मौजूदा बनी इसराइली को दावत दी गई है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तौबा के लिए अपने आप को कत्ल कर दिया था, अब तुम बनी इसराइल, तुम नबी आखिर ज़मान के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर कत्ल ही के निहायत नरम तौबा की तुम्हें दावत दे रहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम लोगों ने उन पर ईमान नहीं लेके आए और फिर तुम उनके बारगाह में कैसे उनको तंग कर रहे हो, अपने जुर्म का इजहार कर रहे हो। तो बगैर कत्ल के तुम्हारी वो तौबा कबूल हो जाएगी अगर तुम उनकी बारगाह में आके तौबा कर लो। ये फायदा तुम्हें इस आयत से मिलेगा। और चौथा फायदा ये है कि मुसलमानों की तौबा में बहुत जल्दी करनी चाहिए। देखो, बनी इसराइल पर तौबा करना बहुत दुश्वार था, मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक ने आसान कर दिया। आप भी तौबा ना करें तो इनकी सख्त बदनसीबी है, सख्त बदनसीबी है, यानी कि तौबा जल्दी कर लेनी चाहिए। और पांचवा फायदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, ये एक बहुत बड़ा इनाम है। ये इनाम है, ये बनी इसराइल के लिए भी इनाम था, तुम्हारे लिए भी इनाम है, क्योंकि बनी इसराइल, देखो कि अगर तुम तौबा कर लो, इससे पहले अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर कितने सख्त अहकामात दिए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ने वो अहकामात नरम कर दिए तुम्हारी वजह, तुम्हारे ऊपर। रसूल, क्योंकि अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर से मुसीबतें टाली। वो और कैसी मुसीबतें थी कि इनके अगर अज़म नापाक हो जाते थे तो वो काट के साफ करने पड़ते थे। इनकी नमाज सवाए मस्जिद के कहीं भी नहीं होती थी। इनकी तहारत पानी के सिवा नहीं हो सकती थी। उम्मत मुसलमान देख लो, तहारत वो जो मट्टी के साथ भी ले लेती है, नमाज घरों के अंदर भी पढ़ लेती है उम्मत मुसलमान।
اور امت مسلمہ کے اگر عذاب پہ جو گندگی لگ جائے مٹی سے بھی صاف ہو جاتی ہے، لیکن ان کے لیے کتنے سخت احکامات تھے کہ صرف پانی سے ہی طہارت لینی ہے، اور جہاں ہاتھ جسم کے اوپر گندگی لگ گئی ہے ان کا کاٹنا ضروری تھا۔ نماز مسجد کے سوا کہیں نہیں ہوتی تھی۔ ان کا روزہ رات کو سونے کے بعد کچھ نہیں کھا پی سکتے تھے، اگر رات کو سو جاتے تھے تو اس کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، دن بھر اسی طرح یعنی کہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک نے نرم کیا، کہا اگر تم میرے محبوب پر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے نرمی کے احکامات ہیں، نرمی کے تمہارے لیے احکامات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگے تمہارے گناہوں کی توبہ کیا تھی کہ تم گناہ کرتے تھے، صبح تمہارے دروازوں پہ لکھا ہوتا تھا، تم ذلیل و رسوا ہو جاتے تھے، یہ تمہارے اوپر اٹھا لیے گئے۔ اب توبہ کا فائدہ کیا ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور توبہ کے بھی 4 درجے ہیں۔ ایک نفس امارہ کی توبہ جو کہ عام مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، اس کی حقیقت بری باتوں سے بچنا ہے، اس کی حقیقت بری باتوں سے بچنا ہے، اچھے کام کرنا، فوت شدہ عبادتیں جو ہے نا ان کو قضا کرنا، جیسے نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ عبادتیں وہ جو نہ ان عبادتوں کو دوبارہ رپیٹ کرنا، قضا روزے دوبارہ رپیٹ کرنا، قضا روزے قضا نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنا، یہ توبہ ہے، عبادت کی توبہ، کہ قضا عبادتیں واپس لوٹائی جائیں۔ اور مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا ہے، زبان کے ذریعے کیا ہے، کسی کا مال غصب کر کے کیا ہے، اس سے معافی مانگنا، اس کا مال واپس لوٹانا، اور گزشتہ گناہوں سے شرمندہ ہو جانا، یہ بھی توبہ ہے، اور آئندہ بچنے کا عہد کرنا، یہ بھی توبہ ہے۔ اور پھر یہ توبۃ النصوح کے درجے میں آتا ہے، اور دوسرا درجہ نفس لوامہ کی توبہ، اور یہ اولیاء اور مومنین کے لیے خاص ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ترک دنیا ہے جو حق تعالیٰ سے انسان کو غافل کر دیتی ہے، اس ترک دنیا سے اجتناب کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اور یہ اولیاء اللہ اور خاص مومنین کو نصیب ہوتی ہے یہ توبہ، کہ جو دنیا داریوں کو ترک کر دیں اور خاص اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے کیا فرمایا دوسری توبہ کرنے والے کے لیے، کہ جو اپنے نفس کے خلاف جو نہ جہاد کرتے، ان کے لیے کہ یہ نام توبہ والا ان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اسی طرح ان کے لیے فرمایا کہ نفس ہمارا جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے آتا ہے، تو قرآن کریم نے فرمایا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، کہ آئے وہ قلب منیب کے ساتھ، قلب منیب یعنی کہ اپنے قلب کو صاف کر کے میری بارگاہ میں آئے۔ تو اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی ایسے لوگوں کی۔ اور تیسرا درجہ نفس کا، نفس ملہمہ کا ہے، ملہمہ کا یہ توبہ ہے، اور یہ خاص اولیاء اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، جس کی حقیقت دنیا سے نفرت اور آخرت کی طرف رغبت ہے، آخرت کی طرف رغبت ہے۔ اس کی برکت سے نفس اور روح کو کے مقام، نفس جو ہے نا روح کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے اور تنہائی پسند کرتا ہے، اور جو نا اگر وہ اس کو دنیا داریوں کی طرف لا کے کھڑا کیا جائے تو اس کے اندر وہ وحشت محسوس کرتا ہے، یعنی کہ نفس اتنا اپنے رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ تو رجوع کر میری طرف، اور اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی بر رضا ہو کے، فادخلی عبادی، اور داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، بدخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت کے اندر۔ تو یہ رب کائنات کا انعام ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اتنا بڑا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں اپنے معاملات کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ کی حضور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کی برکات نصیب کر، اور علم و عمل ہمیں نصیب فرما، اور سچی توبہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔